مدینہ جانی چمن اور خزاں سے ایمن ہے، لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں۔ ملے جو خاک قدم ان کی مجھ کو قسمت سے، لگاؤں سرما نہ پھر زنہار آنکھوں میں۔ فضائل مدینہ طیبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ آدمیوں کے میل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، انہا تنفی الذنوب کما تنفی الکیر خبث الفضہ، یعنی مدینہ پاک ہے اور گناہوں کی نجاست کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسا بھٹی چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ اس بلدہ طیبہ یعنی اس مبارک شہر کی عزت و حرمت یہ ہے کہ یہ اہل و شر اور فساد کو اپنے سے دور رکھے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ خاصیت مدینہ طیبہ میں ہمیشہ سے ہے۔ ایک روایت ہے کہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اس اقرار پر بیعت کی کہ وہ مدینہ میں ٹھہرے گا۔ دوسرے دن اتفاقاً وہ بیمار ہو گیا، اسے بخار ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت توڑنے کی درخواست کی اور اپنے اصلی وطن جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ مدینہ پاک ہے اور گناہوں کی نجاست کو ایسا دور کرتا ہے جیسا بھٹی چاندی کی میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز مدینہ طیبہ سے جب باہر نکلتے تو اپنے اصحاب سے فرماتے، نخشى ان نکون ممن نفسہ المدینہ، یعنی ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کو مدینہ باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس بلدہ طیبہ کی تمام و کمال خاصیت کی شان اس روز ظاہر ہوگی جب دجال نکلے گا اور مدینہ مبارکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور تمام شرارتی لوگ مدینے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ مقام پاک ہو جائے گا ہر شر و فساد سے اور نجاست سے۔ اور حکایات صالحین میں بھی ہے کہ اگر کوئی مدینہ منورہ میں کسی کا وجود ایسا ہو تو مدینہ اس کو نکال دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی گناہوں کی خباثت سے اور گناہوں کی نجاست سے لتھڑ کر مدینے میں مر جاتا ہے تو اس کو ملائکہ نقالہ ظلمانی ان بدنوں کو زمین مقدس مدینہ منورہ سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پس مدینہ اپنے ساکنان کو نفس پرستیوں سے اور لذات نفسانیہ سے پاک کرتا ہے۔ اس لیے مدینہ طیبہ کی رہائش اور وہاں کی سختیوں کو برداشت کرنے پر نفس ایسا پگھلتا ہے کہ قدورت نفسانی اور شہوات جسمانی اس میں باقی نہیں رہتی۔ فضائل مدینہ طیبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے حق میں دعائے خیر و برکت کیا کرتے اور فرماتے، اللہم بارک لنا فی مدیننا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ میں برکت دے، ہمارے ساع میں برکت بخش اور مد میں بھی برکت عطا فرما۔ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے وہی دعا کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ شریف سے باہر آئے۔ جب ہم مقام حرہ جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے وہاں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب فرمایا اور وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ ہو کر فرمایا، اے اللہ حضرت ابراہیم تیرے بندے اور تیرے دوست ہیں، انہوں نے تجھ سے مکہ والوں کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی تھی، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں۔ میں تجھ سے مدینہ والوں کے لیے دعائے خیر و برکت مانگتا ہوں، ان کے مد و ساع میں برکت عطا کر جس طرح تو نے مکہ والوں کو برکت بخشی۔ مدینہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت ہر برکت کے بدلے دگنی برکت عطا فرما۔ اور سبحان اللہ یہ ہے کہ اس کی برکات خیرات، یہاں برکات خیرات دارین مراد ہے، یعنی دونوں جہاں کی برکات مراد ہیں،
اور مدینہ طیبہ میں اس کے آثار و برکات ظاہری اور باطنی بطور مشاہدہ عینی یعنی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ظاہر و باہر ہیں یعنی بالکل صاف ظاہر ہیں کہ مدینہ میں ایسے برکات ہیں۔ نیز مدینہ منورہ کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ تو بخار اور وبا کو مدینہ سے نکال کر جحفہ میں بھیج، کیونکہ وہ مشرکین اور سرکش لوگوں کا مرکز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا سے پہلے مدینہ منورہ میں بخار اور وبا کا زور تھا۔ آپ جس زمانے میں تشریف لائے تو آپ کے اصحاب بخار میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 غلام بلال و عامر کے ساتھ ایک مکان میں بیمار ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ان کی طبیعت پوچھنے آئیں۔ انہوں نے اپنے والد کو شدت بخار میں ایک مکان کے کونے میں لیٹے اور یہ شعر پڑھتے دیکھا، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، یعنی ہر آدمی اپنے اہل میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کی شراک کے قریب ہے۔ دوسرے گوشے میں بلال اور عامر کو دیکھا کہ وہ بھی بخار میں تھے اور کفار قریش پر لعنت کر رہے تھے۔ پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ الہی بخار اور وبا اس مبارک شہر سے جوفہ کی طرف بھیج دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سے ہے۔ ایام جاہلیت میں جو شخص مدینہ آنے کا ارادہ کرتا اور خواہش کرتا کہ وہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے، تو جب وہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچتا تو گدھے کی سی آواز نکالتا، اور اگر وہ یہ آواز نکالتا تو وہ سمجھتے کہ اب یہ وبا سے محفوظ رہے گا، اور اگر نہ نکالتا تو کہتے کہ اس کی زندگی تمام ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو تب سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ثنیۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اس مقام تک اپنے مسافروں کو پہنچانے آتے تھے، اور پھر وہی ثنیۃ الوداع وہ خوبصورت مقام بن گیا کہ جس کو اہل عرب کی بچیوں نے جب اپنے گیت میں حضور کی آمد کے لیے گایا تو پورے جہان میں وہ ثنیۃ الوداع باعث تسکین و سرور و نور بن گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو شرف بخشا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرفاع فعلیک اللہ صلی ما صفا للہ ما۔ تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اور مدینے کی یہ ننھی بچیاں جوش و مسرت میں جھوم جھوم کر یہ گا رہی تھیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔